حضرات سیرت میں نبوت کے دوسرے سال کے واقعات سنا رہا تھا۔ ماہ مبارک میں بدر سے واپسی ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی خبیث خاتون رہتی تھی، اسما اس کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتی اور ہجوں میں اشعار کہتی تھی۔ ایک صحابی ہیں عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی، نابینا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے، پھر یہ عورت جو ہے خباثت پر آ گئی، حضور کی شان میں گستاخی اور اشعار کہنے لگی۔ یہ صحابی عمیر بن عدی اس کے پاس پہنچے، نابینا تھے، پہنچے، وہ بچوں کو ساتھ میں لیے ہوئے اشعار جو میں حضور کی شان میں بلکہ حضور کے شان کے خلاف اشعار کہہ رہی تھی۔ یہ بھی پہنچے، پہنچ کر جا کر کہا کیا تم ہی ہو اسما؟ اس نے کہا میں ہی ہوں۔ پھر یہ کہنے لگے مجھے تو نظر نہیں آتا، یہ کہہ کر نابینا تھے، قریب میں پہنچے اور سیدھا چھرا اس کے اندر پھونک دیا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خاتون کا کام تمام کر دیا، کیا اس پر اللہ کے یہاں میرا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نابینا نہیں ہے، بینا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ بہت محبت سے ملا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی اور ٹھنڈک پہنچائی۔ اسی سال ایک اور غزوہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 200 آدمی مدینے پر حملہ کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر نکلے، لیکن 3 کلومیٹر مدینے کے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو خبر ملتے ہی وہ منتشر ہو گئے اور جو ہے بھاگ گئے۔ اس کے بعد مدینے میں ایک اور یہودی رہتا تھا، ابو عف کچھ نام ہے اس کا، 120 سال کی عمر کا تھا۔ اس کا بھی کام صبح سے شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور بیہودہ قسم کے اشعار کہنا اور لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکانا، یہی کام۔ بدر میں کامیابی ملی تو ان لوگوں کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ سالم بن عمیر نامی ایک صحابی، انہوں نے اس آدمی کا کام تمام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے خبر دی کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی سال ہجرت کے دوسرے سال مدینے میں جو 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے، اس میں ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ اسی سے حضرت عبداللہ ابن سلام مشہور صحابی ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ قریش کے لوگوں سے جیت کر خوش مت ہو جائیے، وہ تو اناڑی قسم کے لوگ تھے، ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارے سے مقابلہ کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ مرد کو نظرات ہوتے ہیں۔ کھلے عام یہ لوگوں نے چیلنج کیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے، میں نے بتایا
3 قبیلوں سے جو صلح نامہ ہوا تھا اس میں یہ قبیلہ بھی تھا کہ کسی قسم کی دشمنوں کو مدد نہیں کرے، لیکن انہوں نے مدد بھی کی اور اس طرح کی بات کھلے عام کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں صحابہ کے ساتھ پہنچے۔ یہ لوگ اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، آپ کچھ دن جب وہیں رکے رہے تو یہ لوگ پھر منت سماجت پر آئے۔ مدینے میں ایک مشہور منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس آدمی نے بہت منت سماجت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اس لیے اپنا جو بھی سامان ہے اٹھاؤ اور یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ۔ تو قبیلے بنو قینقاع کے لوگ جو ہے مدینے سے نکل کر خیبر کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی اسی سال، دوسرے سال، مدینے کے دوسرے سال میں واقعہ پیش آیا۔ پھر اور بھی کچھ واقعات اس سال ہوئے، اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ